پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ لنا کے دو متعلق ہیں، ایک جعلہ دوسرا رفیق۔ جعلہ متعلق بنائیں یعنی جعلہ کا متعلق بنائیں لنا کو تب بھی جائز ہے، اور رفیق کا متعلق بنائیں تب بھی جائز ہے، لیکن رفیق کا متعلق بنانے میں اعتراض ہوتا ہے کہ رفیق یہ مضاف الیہ ہے اور لنا یہ اس کا متعلق ہے، معمول ہے، رفیق عامل ہے، اور یہ مقدم ہے مضاف پر، تو اب لازم آئے گا کہ مضاف الیہ بھی مقدم ہو مضاف پر۔ تو کہتے ہیں مضاف الیہ کے معمول کو مقدم کرنا جائز ہے جبکہ ظرف ہو، کیونکہ ظرف میں جو وسعت ہوتی ہے وہ اس کے غیر میں نہیں ہوتی۔ ظرف اگر معمول بنے اپنے عامل کا اور مقدم ہو تو مقدم ہونے کے باوجود بھی اثر کو قبول کرتا ہے، اور کوئی اور متعلق بنے ظرف کے علاوہ وہ اثر کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد توفیق کی تعریف کی تھی انہوں نے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے افعال کو بنا دینا اپنی رضا اور پسند کے موافق۔ خیرہ رفیق، خیرہ کی پھر انہوں نے کہا خیرہ اس میں تفضیل ہے، اس کی اصل اخیر تھی، خا کو حرکت دے کر خلاف قیاس حمزے کو حذف کر دیا، خیر ہو گیا، اور تثنیہ جمع اور تانیث میں تبدیلی نہیں ہوگی، صرف واحد کے صیغے میں تبدیلی ہوئی ہے، تثنیہ جمع اور تانیث میں، مؤنث کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں قولہ والصلاۃ، اور ماتن کا قول والصلاۃ، وہی العطف، اور یہ عطف ہے، اور یہ عطف ہے، وتختلف باختلاف المسند، باختلاف المسند الیہ، کہتے ہیں یہ مختلف ہوتا ہے مسند الیہ کے اختلاف کی وجہ سے۔ صلاۃ یہ مختلف ہوتا ہے یعنی بدلتا ہے، مختلف ہونا بدلنا، صلاۃ کا معنی بدلتا ہے مسند الیہ کے بدلنے کی وجہ سے۔ صلاۃ کا لغوی معنی آتا ہے دعا اور طلب رحمت۔ کیا آتا ہے؟ دعا اور طلب رحمت۔ فرماتے ہیں وتختلف، اور صلاۃ کا معنی بدلتا ہے بے اختلاف المسند الیہ، مسند الیہ کے اختلاف کی وجہ سے۔ کہتے ہیں فہی من اللہ، تو اگر صلاۃ کی اسناد کر دی جائے اللہ کی طرف، صلاۃ کی اسناد کر دی جائے اللہ کی طرف، کہتے ہیں الرحمت الکاملہ، تو مراد رحمت کاملہ ہوگی۔ مراد کیا ہوگا؟ یعنی جب اس کی نسبت کر دی جائے، اسناد کر دی جائے اللہ کی طرف، تو وہاں معنی مراد ہوگا رحمت کاملہ، طلب رحمت نہیں ہوگی، طلب رحمت نہیں ہوگی، وہاں رحمت کاملہ مراد ہوگا۔ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ، اور اگر اس کی اسناد کر دی جائے صلاۃ کی ملائکہ کی طرف، کہہ رہے ہیں الاستغفار، تو وہاں استغفار مراد ہوگا، وہاں استغفار مراد ہوگا۔ وَمِنَ الْخَلْقِ الدُّعَاءُ، اور اگر صلاۃ کی نسبت کر دی جائے مخلوق کی طرف تو وہاں دعا مراد ہوگی، وہاں۔ تو کہہ رہے ہیں جب صلاۃ کے کئی معنی ہو گئے، فَتَكُونُ مِنَ الْمُشْتَرَكِ الْمَعْنَوِيِّ، تو اب یہ صلاۃ مشترک معنوی ہو گیا۔ علامہ هو التحقیق، تحقیق کے مطابق صلاۃ کیا ہو گیا؟ معنی میں مشترک ہو گیا۔ صلاۃ مشترک معنی ہوا تحقیق کے مطابق، یعنی جب اسناد کر دی جائے اللہ کی طرف تو رحمت کاملہ مراد ہے۔ صلاۃ کا معنی رحمت کاملہ ہے جب اللہ کی طرف اسناد کر دی جائے، اور جب ملائکہ کی طرف اسناد کی جائے فرشتوں کی طرف تو وہاں استغفار مراد ہے، اور جب مخلوق کی طرف اسناد کر دی جائے تو وہاں دعا مراد ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ مخلوق کی طرف اگر اسناد کر دی جائے تو وہاں رحمت کاملہ مراد ہوگی۔
फरमाते हैं फ़तकूनु मिनल मुश्तरकिल मानवी अला मा हुवा तहक़ीक़। तो अब ये सलात मुश्तरक मानवी होगा, माने के एतबार से मुश्तरक हो गया तहक़ीक़ के मुताबिक। क़ौलुहु अला मन अरसलहु, मातिन का कौल अला मन अरसलहु, यानी वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु, और सलातु सलाम हो उस ज़ात पर जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हादी बनाकर भेजा, और रहमत कामिला नाजिल हो उस ज़ात पर जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हादी बनाकर भेजा। तो यहाँ देखें सलातो सलाम की निस्बत रसूल की तरफ हो रही है। किसकी तरफ? रसूल की तरफ हो रही है। किसकी तरफ हो रही है? रसूल की तरफ हो रही है। तो अब यहाँ मुराद क्या होगा? यहाँ मुराद क्या होगा? तर्जुमा होगा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा, और सलातु सलाम हो रहमत कामिला नाजिल हो अला मन उस ज़ात पर अरसलहु हुदा जिसको अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा। समझ में आया? ये तो तर्जुमा हो गया इसका। एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है सलात के माना आते हैं तलब रहमत। क्या आते हैं? तलब रहमत। अब अगर इसकी इस्नाद अल्लाह की तरफ की जाए तो मतलब होगी तलब रहमत। और तलब में चूँकि नक्स होता है और अल्लाह की ज़ात नक्स-ओ-यूब से पाक है, लिहाजा यहाँ तलब रहमत मुराद नहीं है बल्कि रहमत कामिला मुराद है। अब एतराज़ करने वाला एतराज़ करता है यहाँ इस्तिग़फ़ार जो है इससे मुराद है तलब इस्तिग़फ़ार, यानी अगर मलाइका की तरफ निस्बत कर दी जाए तो तलब इस्तिग़फ़ार मुराद होगा। और आप जानते हैं कि मलाइका और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये गुनाहों से पाक होते हैं। तलब इस्तिग़फ़ार कब होता है? जब कोई बंदा गुनहगार हो, गुनाहों पर तलब इस्तिग़फ़ार होता है। और मलाइका और हुजूर की ज़ात क्या है? ये गुनाहों से पाक हैं। तो पता चला इससे मुराद हुजूर की ज़ात नहीं है बल्कि इससे मुराद हुजूर की उम्मत है। चूँकि उम्मत गुनहगार है इसलिए इस्तिग़फ़ार से तलब इस्तिग़फ़ार मुराद है। समझ गए? और अगर इसकी निस्बत कर दी जाए मखलूक की तरफ तो वहाँ दुआ मुराद होगी। क़ौलुहु अला मन अरसलहु, मातिन का कौल अला मन अरसलहु, दुरूद व सलाम हो ज़ात पर जिसको अल्लाह ने हादी बनाकर भेजा। ऐ अल हक़, यानी उस हक़ ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जल्ला जो जलालत वाला है, अज़मत वाला है, शराफत वाला है, व अला और बुलंदी वाला है, यानी अज़मत व शराफत और बुलंदो वाला रब ने जिसको हादी बनाकर भेजा है उस पर क्या हो? दुरूद व सलाम। ये तर्जुमा हो। कहते हैं वो कौन है जिसको हादी बनाकर भेजा है? फरमाते हैं वह नबीयुना, वो हमारे नबी हैं मुहम्मदुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब यहाँ वलम युसर्रिह से एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। वलम युसर्रिह से पहले एतराज़ को समझें। एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि मुसन्निफ़ ने कहा वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा, ज़मीर से काम चलाया। अरसलहु, नबी का नाम पाक ज़िक्र नहीं किया नबी का, यानी कहना चाहिए था वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद, वस्सलातु मुहम्मद, सलातु सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाम को ज़िक्र करना चाहिए था, नाम को ज़िक्र क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं वलम युसर्रिह,
بِاسْمِهِ الْكَرِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً، اور نبی پاک کا نام پاک بطور تعظیم و اجلالاً اور تکریم کی وجہ سے ذکر نہیں کیا، ولم یصرح، اور صراحت نہیں کی بِاسْمِهِ الْكَرِيمِ نام پاک کی۔ حضور کا نام کیوں ذکر نہیں کیا؟ فرماتے ہیں حضور کا نام اس لیے ذکر نہیں کیا تعظیم اور تکریم کی وجہ سے، تعظیم اور تکریم کی وجہ سے حضور کا نام ذکر نہیں کیا، صراحت کے ساتھ نام ذکر نہیں کیا، بلکہ ضمیر لا کر کے حضور کی طرف اشارہ کر دیا، وصف کے ساتھ وصف لا کر اور ضمیر لا کر اشارہ کر دیا۔ آگے اس کا جواب بھی دیں گے۔ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی کا نام پاک بہت تعظیم اور بہت تکریم، عظمت و شرافت والا ہے، اور ہم جیسے گنہگار کی کیا مجال کہ حضور کا نام پاک اپنی زبان سے اپنے قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ تو اتنی تعظیم ہے، اس وجہ سے نبی کا نام ذکر نہیں کیا، سمجھ گئے؟ وَتَنبِيهًا، اور دوسری وجہ یہ ہے علی، اور تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر ان الذہن لا یتبادر من ھذا الوصف، اور اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ ذہن اس وصف سے، یہ جو وصف رسالت ہے علی من ارسلہ میں، وصف رسالت ہے نا جس کو اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر، اللہ نے رسول بنا کر، تو رسول رسالت یہ وصف ہے نبی کا۔ کہتے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر ان الذہن کہ ذہن لا یتبادر، ذہن متبادر نہ ہو، من ھذا الوصف، اس وصف سے متبادر نہ ہو، الا الی ذاتہ الشریفہ، مگر آپ کی ذات شریفہ کی طرف، یعنی وصف رسالت سے صرف آپ کی ذات مراد ہوتی ہے، کوئی اور ذات مراد نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے نام ذکر نہ کرنے کی کہ جو آپ کا وصف یہاں ارسلہ میں وصف رسالت جو ذکر ہے، اس وصف سے صرف آپ کی ذات مراد ہوتی ہے، دوسرے کی ذات مراد نہیں ہوتی۔ وہی کہہ رہے ہیں ان الذہن، اور تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کہ ذہن لا یتبادر، ذہن متبادر نہ ہو، کہیں اور نہ جائے، من ھذا الوصف، اس وصف رسالت سے، الا مگر الی ذاتہ الشریفہ، مگر آپ کی ذات شریفہ کی طرف، یعنی اس سے صرف ذہن آپ کی ذات مبارک کی طرف جاتا ہے، ذات شریفہ کی طرف۔ کما قیل، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، کما قیل جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے، لسنا نسمی کا، ہم آپ کا نام نہیں لیتے، آپ کا نام نہیں ذکر کرتے، اجلالاً و تکرمتاً، تعظیم و تکریم کی وجہ سے ہم آپ کا نام، یعنی ہماری گندی زبان آپ کا مبارک نام، ہماری مجال نہیں ہے آپ کا نام لیں، کیونکہ تعظیم ہے آپ کے نام میں، تکریم ہے۔ کیسے لسنا نسمی کا اجلالاً و تکریمتاً، ہم آپ کا نام ذکر نہیں کرتے تعظیم و تکریم کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں وقد رکا المعتلی عن ذاک یغنینا، اور آپ کا بلند مرتبہ، قدر مانے مقام، مرتبہ، کاف ضمیر خطاب کی ہے، اور معتلی بلند و بالا، آپ کا بلند و والا مرتبہ عن ذاک، اس وصف سے، یغنینا، ہمیں بے نیاز کرتا ہے۔ آپ کا بلند و والا مقام عن ذاک، اس وصف سے، یعنی وصف رسالت سے، یغنینا، ہم کو بے نیاز کرتا ہے، ہم اس لیے آپ کا نام ذکر نہیں کرتے، لیتے نہیں۔ سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟ ایک بار اور دیکھو، لما نسمی کا اجلالاً و تکریمتاً، اور ہم آپ کا نام ذکر نہیں کرتے بطور تعظیم اور تکریم، وقد رکا، اور وقد رک المعتلی، اور آپ کا بلند مقام، عن ذاک یغنینا، اس وصف رسالت سے ہمیں بے نیاز کرتا ہے، یعنی جب ہم نے آپ کا وصف رسالت ذکر کر دیا تو اب نام ذکر کرنے سے ہمیں بے نیاز کرتا ہے، یعنی وصف رسالت سے صرف آپ کی ذات مراد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اذن
فرتا اذن جب کہ آپ تنہا ہیں، جب کہ آپ تنہا ہیں، ان فرتا آپ تنہا ہیں، وما شورکتا فی صفت آپ تنہا ہیں اور آپ کا اس وصف میں کوئی شریک نہیں ہے، وصف رسالت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، فحسبنا الوصف تو ہمیں یہ وصف کافی ہے، ایضاحا و تبیینا وضاحت و بیان کی وجہ سے، وضاحت و بیان کے لیے آپ کا وصف ہمیں کافی ہے، یعنی اس وصف سے آپ کی وضاحت ہو جاتی ہے، آپ کے نام کی، آپ کی ذات کی، تو اس وصف یہ وصف ہمارے لیے کافی ہے وضاحت اور بیان کے لیے، کیونکہ آپ تنہا ہیں اس وصف میں، وصف رسالت میں آپ تنہا ہیں اور اس وصف میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ ایسا وصف ہے جو ہمیں کافی ہے وضاحت اور بیان کے لیے، سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مِن بین الصفات الکمالیتی الکثیرتی لہو وصف الرسالتی، اور کہتے ہیں وختارہ مصنف نے پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے، من بین الصفات الکمالیت الکثیرتی آپ کے صفات کمالیہ جو کہ کثیرہ ہیں، لہو آپ کے صفات کمالیہ جو کہ کثیر ہیں، ان کے درمیان میں سے مصنف نے پسند کیا ہے وصف الرسالتی، وصف رسالت کو، مصنف نے وصف رسالت ذکر کیا، مطلب کیا ہے کہ مصنف نے آپ کے اوصاف کمالیہ کثیرہ میں سے صرف وصف رسالت کو پسند کیا ہے ذکر کرنا، کیوں؟ کہتے لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ لِسَائِرِهَا، اس لیے کہ یہ وصف رسالت تمام اوصاف کو مستلزم ہے، تمام اوصاف کو مستلزم اور جامع ہے، جب جب وصف رسالت بولا جائے گا سرکار کے تمام اوصاف کا ذکر ہو جائے گا، سرکار کے تمام اوصاف اور سرکار کی ذات سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے مصنف نے وصف رسالت کو کہتے ہیں وختارو، اور مصنف نے پسند کیا ہے من بین الصفات الکمالیت الکثیرتی آپ کے اوصاف کمالیہ کثیرہ کے درمیان سے، لہو وصف الرسالتی آپ کے اوصاف کمالیہ کثیرہ میں سے وصف رسالت کو مصنف نے پسند فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ لِسَائِرِهَا، اس لیے کہ یہ تمام اوصاف کو مستلزم ہے، جامع ہے، ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں مرسل کی تعریف کر رہے ہیں، وصف رسالت کو انہوں نے بیان کر دیا، آپ کہہ رہے ہیں مرسل، مرسل کہہ رہے ہیں یعنی جو رسول بنتا ہے جس کے اندر وصف رسالت ہوتا ہے اسے مرسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں والمرسل من البشری، اور مرسل بشر میں سے، بشر انسانی میں سے رسول وہ ہوتا ہے، مرسل وہ ہوتا ہے، هو النبی الذی، وہ نبی ہوتے ہیں، ارسل الیہ جن کی طرف بھیجی گئی ہو، وحی و کتاب، وحی اور کتاب، مرسل وہ ہے انسانوں میں سے، مرسل وہ نبی ہوتا ہے کہ جس کی طرف کتاب اور وحی بھیجی گئی ہو، جس کی طرف، وہ کون ہوتا ہے؟ مرسل ہو، یعنی جس کی طرف وحی بھی آئی ہو اور ایک خاص کتاب بھی آئی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں، مرسل کہتے ہیں، اور مرسل کے لیے، رسول کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، پہلے نبی ہوگا تب رسول ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، ہر نبی کہتے ہیں والمرسل من البشری، اور بشریت میں سے مرسل وہ ہے، انسانوں میں سے مرسل وہ ہے هو النبی الذی، وہ نبی ہے الذی ارسل الیہ کہ جس کی طرف وحی و کتاب، جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی گئی ہو، سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی یاد کریں۔